السلام علیکم جناب علی، 10 اکتوبر کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں، خالد سیف الدین۔ سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں، جمعے کے سیشن کو ریپ اپ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ایک اور کامیاب سیشن جس نے دیا گیا ٹارگیٹ 42,365 65 322 کو اچیو کیا پہلے ہاف میں، اور اس کے بعد پھر مڈ ڈے کال میں، اور ایون کل جو لاسٹ نائٹ آپ کو کال دی گئی تھی 7 تاریخ کی، اس میں نے بتایا تھا کہ ہائی بنا کے جب واپس آئے گا تو 42,228 209 کی اہمیت شدید ہوگی، اور یہی لیول ہوگا جو آج کے دن کا مارکیٹ میں پریشر یا ایگزاسشن بنائے گا۔ یہ بات میں نے مڈ ڈے کال میں آپ کو صرف ریپیٹ کی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو دیا گیا چارٹ ہے کہ مارکیٹ نے جب اس کو توڑا ہے تو پھر سیدھا 41,992 کا لو بنایا، اور بے شک اس کے بعد ایوریج کلوزنگ میں 42,000 پہ بند ہو گئی، مگر اوورآل 75 پوائنٹ کا ہمیں نقصان ہوا مقابلتاً پچھلے انڈیکس پچھلی کلوزنگ کے، اور والیوم بھی 35.21% کم رہے KC 100 انڈیکس میں۔ اچھا جناب، اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ پہ۔ اس میں یہاں پر میں نے ایک بات شیئر کی ہے ونسٹن چرچل صاحب کی، جنہوں نے کہا کہ سیاست از ناٹ اے گیم بٹ اے سیریس بزنس۔ یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت کال میں اس لیے پڑ رہی ہے کہ مارکیٹ از ٹو فریجائل اینڈ ویری مچ کنسرن ود دی اسٹیبلٹی اور انسٹیبلٹی آف پولیٹکس اینڈ اکانومی۔ مطلب آپ مارکیٹ کو اور ملک کی سیاسی یا معاشی حالات کو الگ الگ نہیں رکھ سکتے، یہ آپس میں ریلیشن شپ ہوتی ہے، ان کی لنکڈ ہے یہ۔ اور میں نے یہاں پر ہیڈنگ دی ہے، میں نے چرچل صاحب کی یہ بات یاد کر رہا تھا تو میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کروں کہ بدنصیبی سے کہ ہمارا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ گداؤنا سیاسی کھیل آخری مرحلے میں داخل، مطلب اس وقت ہم آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ یقیناً ابھی تو نہیں بتایا جا سکتا، مگر ورسٹ سینیریو میں جو نتیجہ اگر آیا تو وہ بہت ہی پریشان کن ملک کی معیشت کے لیے، اکانومی کے لیے، عوام کے لیے ہوگا۔ تو میں نے ریپ اپ میں بھی کہا تھا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، اس وقت ملک کو شدید دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، پریسائز لیولز یہ اپڈیٹڈ ہیں، دیکھ لیجئے، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ اچھا اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بے شک میں نے ریپ اپ میں یہ بھی بات کیا تھا کہ 1627 پوائنٹ مارکیٹ نے گین کر لیے 6 سیشنز میں، ایک دن 528، ایک دن فلانا، ایک دن فلانا، 6 سیشن متواتر اوپر گئے۔ اور یہاں میں پیراگراف کا آغاز اس بات سے کر رہا ہوں کہ ورسٹ از ناٹ اوور، برا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ ہم نے 6 سیشن کی زبردست ریلی دیکھی ہے، ابھی بھی بلز اپنے کمفرٹ زون سے دور ہیں، اس کے اندر داخل نہیں ہو پائے۔ ٹریڈرز کو یہ لازمی طور پہ سمجھنا پڑے گا کہ جو کانسیکوینسز کیا ہوتا ہے، جو نتیجے نکلتے ہیں غیر مستحکم سیاسی یا معاشی حالات کے، ان کے جو نتائج ہوتے ہیں اس کے لیے ٹریڈر کو سوچنا اور سمجھنا پڑے گا۔ اور یہ بات کارپوریشنز نے بڑی اچھی طرح سمجھ لی۔ میں پچھلے کئی عرصے سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ کارپوریشنز ارننگ کے باوجود پے آؤٹ نہیں دیں گی، اور ہم نے ابھی دیکھا کہ اتنے اچھے رزلٹ آئے اسپیشلی ٹیکسٹائل کے، مگر ان کی ارننگز جسٹیفائڈ، پے آؤٹ ان کی ارننگ سے جسٹیفائڈ نہیں تھی، تو لوگ اس بات پہ کافی نالاں اور ناراض تھے پے آؤٹ کی وجہ سے، مگر یہ بہرحال ان کی معاملہ فہمی اور ویژن ٹو ڈو دی بزنس ہے کہ اگر وہ تمام اپنی ارننگ میں سے آپ کو ڈیویڈنڈ دے دیتے تو اگر کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو وہ شاید اپنی کارپوریشن کو سنبھال نہ پاتے۔ تو کارپوریشن اسٹرانگ اسی وقت کھڑی ہوگی کہ جب اس کی ارننگ اچھی ہوگی، تو وہ ارننگ اچھی ہے، ٹھیک ہے نا، مگر انہوں نے ایک سگنل دیا
کہ حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال تو یہ ہمیں بھی سمجھنا ہوگا. لاسٹ ویک کی ساری باتیں بڑی اچھی تھیں، مگر ہمیں بلز کے مومنٹم کو سمجھنا پڑے گا. مزید ایفرٹس اگر ہمیں دیکھنی ہے آنے والے دنوں میں. مجھے کوئی فوری طور پہ پریشر نہیں نظر آتا، کوئی پینک سیلنگ سچویشن نہیں نظر آتی مارکیٹ میں. ہاں مگر میں اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ جو شارٹ ٹرم ویوز ہوتی ہیں اس پہ میں روزانہ آپ کو بڑی سالڈ ٹیکنیکل الرٹس دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ویوز کیسی بن رہی ہیں، کتنے پوائنٹ اوپر یا کتنے پوائنٹ نیچے جا سکتی ہیں. تو وہ تو ہم روز آپ کو دیتے ہی ہیں، مگر چونکہ یہ ہفتہ وار کال ہے تو ذرا مفصل انداز میں انڈیکس کا تذکرہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آئی ریکمینڈ اچھا اب میں ٹریڈرز کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ اگر مارکیٹ اوپر بھی جائے تو اپروپریٹ پروفٹ ٹیکنگ کے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے نا. اور اس امید پہ آپ اپنی ہولڈنگ کو بیچیں جو آپ کے پاس مال ہے کہ آپ کو نیچے مل جائے گا. میں بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. پچھلے دنوں ہب کو ہم نے نیچے بائی کیا، آپ کو میں مسلسل کنونس کرنے کی کوشش کرتا رہا بیچ دو ملے گا. میرے خیال میں 67 کا لو مارا. پھر اس کے بعد سسٹم لمیٹڈ پہ میں نے آپ کو بہت کنونس کیا بیچ دو، 408 پہ بیچا تھا اور ہم نے پھر اس کو 371 کا لو لگایا اور میں نے بتائی تھی یہ بات کہ 370 تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر الحمدللہ ہم نے ایکیومولیٹ کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اوپر آ گیا. اب اگر ہم دیکھیں تو وہ 400 اور 370 کے درمیان موو ہوا ہے، مگر آپ نے وہ دونوں ریلیز اچیو کر لی. تو اگر وہ 35 روپے کی موو ہے تو آپ کو 70 روپے مل گئے. تو اگر آپ تھوڑا سا فوکس رہیں اور ان جو شارٹ ویو انڈیکیشنز ہوتی ہیں اس میں انٹریز اینڈ ایگزٹ لینے کے اہل ہوں تو آپ یہ تمام کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور پچھلے ہفتے میں بہت سارے سٹاکس کو ریپیٹ نہیں کر رہا، تذکرہ کر چکا ہوں کہ باٹم پہ کال کن کی دی جا رہی ہے، کن کی دی گئی، کنہوں نے گین کر لیا. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. اب آنے والے سیشن میں 42,155 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو یقینی طور پہ مارکیٹ انشاءاللہ تعالی مزید کچھ پوائنٹ گین کر لے گی. مگر یہ بات ہم نے جمعے کی مارکیٹ میں محسوس کی ہے کہ مارکیٹ کے اندر تھوڑی سی مومنٹم کی کمی ہوتی ہوئی نظر آئی اور والیومز بھی ہم نے کم دیکھے. اگر مارکیٹ آنے والے سیشن میں 42,004 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو ایک لمیٹڈ ایگزارشن کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لمیٹڈ ایگزارشن کہاں تک ہے؟ وہ ہے 41,700 والے لیول تک. 41,733 تک کا جو ایریا ہے وہ لمیٹڈ ایگزارشن کی بات وہاں تک ہو رہی ہے. اگر اس لیول کو توڑ دے تو بیسیکلی بیئرز کنفرم کریں گے ایگزارشن کو اور پھر مارکیٹ نیچے جانے کی کوشش کر سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا ہفتہ اچھا ہو سکتا ہے اس صورت میں کہ مارکیٹ کسی طور پہ بھی 41,733 کو نہ توڑے. پچھلے ہفتے میں 2-3 دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ اب 41,733 کو باٹم رول پلے کرنا چاہیے، مارکیٹ کا باٹم بننا چاہیے. تو اگر تو یہ باٹم بنتا ہے آنے والے ہفتے میں تو ٹھیک ہے، مارکیٹ کی پرفارمنس کی ہم امید رکھیں گے. اگر یہی لیول ٹوٹ جائے تو یقینی طور پہ پھر ایگزاسشن کی پاسبلٹی رہے گی. تو بہرحال پھر اس بات کو دہرایا گیا 42,155 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرے تو 42,367 تک جا سکتی ہے. آگے ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ جو کمفرٹ لیول شروع ہوگا، ہم پہلے ایک خطرناک زون سے نکلے جس میں شدید تھریٹ تھا مارکیٹ میں گراوٹ کا، اس سے ہم باہر آئے اور وہ لیول ہم نے کراس کیا 41,700 کے اوپر آ کے 695-700. اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایریا ہے 42,757. اس کے اوپر اگر مارکیٹ چلی جائے گی تو پھر مارکیٹ تھوڑے سے کمفرٹ زون میں آ جائے گی. وہ پھر ہمارا کمفرٹ زون ہوگا اور اگین وہاں پر ہم پھر 42,700 کو اپنا باٹم بنائیں گے. یہ تو تھی جناب possibilities and strategies as per technical chart for Monday and for the remaining session. I mean for the more sessions of the week. اچھا
کمپنی اناؤنسمنٹ 7 سپٹمبر کی، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، FFLM یہ فرسٹ فیڈلٹی لیزنگ مداربہ ₹2.30 پہ ٹریڈ کر رہا ہے، سال کا 24 پیسے کا لاس بتا رہا ہے. لینڈ مارک اسپننگ انڈسٹریز لمیٹڈ ₹1.18 کا نقصان دکھایا ہے، اپنی ایئرلی کلوزنگ میں ₹11.75 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. سروس انڈسٹریز ٹیکسٹائل لمیٹڈ 82 پیسے کا لاس دکھا رہے ہیں، ₹9.99 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. SG پاور لمیٹڈ 3.5 پیسے کا لاس دکھا رہا ہے، ₹4.95 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. کوہ نور انڈسٹریز 26 پیسے کا لاس سالانہ اور ٹریڈ ہو رہا ہے ₹5.46 پہ. ڈیٹا ایگرو لمیٹڈ 16.50 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، 67 پیسے اس کی ارننگ ہے سال کی. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. فرسٹ پیراماؤنٹ مداربہ 879 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، 72 پیسے کی ارننگ ہے. ابھی تک کوئی بھی ارننگ کوئی اٹریکٹیو یا اچھی نظر نہیں آئی. بنی لمیٹڈ ₹2.08 پہ ارننگ اس کی آئی ہے سالانہ کلوزنگ، اور ₹22.82 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. امپیریل ملز لمیٹڈ 74 پیسے کی ارننگ سالانہ، ₹14.26 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. پاک ایگرو پیکیجنگ یہ جناب ₹1.42 کی ارننگ ہے اور ₹9 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. ڈی ایس انڈسٹریز وچ از DSIL 34 پیسے ارننگ اور ₹3.29 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. ٹرائی اسٹار پاور لمیٹڈ 40 پیسے ارننگ، ₹4.72 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. اب چلتے اگلی سلائیڈ پہ. پرویز احمد کنسلٹنسی سروسز لمیٹڈ جناب 4.5 پیسے کی لاس دکھایا ہے ارننگ میں، اور 86 پیسے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. ہاں 86 پیسے تو بڑا ہی خطرناک ریٹ ہے. یا تو اب یہ بند ہو سکتی ہے، یا یہ کہ یہاں پہ لینے میں اچھا گین دے سکتی ہے. AKD سیکیورٹیز ₹3.24 نقصان میں ٹریڈ ہو رہی ہے. ₹22 پہ نہیں، سوری، ₹3.24 کی ارننگ ہے، ₹22.34 پہ ٹریڈ ہو رہی ہے. بہت خوب. پھر اس کے بعد فرسٹ داؤد انویسٹمنٹ بینک FDIBL ₹2.02 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. 12 پیسے اس کی ارننگ ہے. ₹18 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. NSRM نیشنل سلک اینڈ ریون ملز 92 پیسے ارننگ، ₹18 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سیف مکس کانکریٹ لمیٹڈ ₹1.86 ارننگ، ₹11.75 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. یہ بہت اچھا اسٹاک ہے ویسے SMCPL، اور اس کو ٹیکنیکلی دیکھیے گا. مطلب اچھا اسٹاک کہنے کا مطلب میرا قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً کل اس کو بائی کر لیں، کیونکہ میں نے ٹیکنیکل ابھی اس کے دیکھے نہیں ہیں، مگر یہ اسٹاک اچھا ہے. ارننگ کوئی بہت اچھی اس وقت تو نہیں ہے، مگر اس اسٹاک سے اچھی امیدیں ضرور باندھی جا سکتی ہیں. FCSC فرسٹ کیپٹل سیکیورٹیز کارپوریشن 45 پیسے کی ارننگ، ₹1.53 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. یہ بھی سوئنگ ٹریڈ کے لیے کافی بہتر ہوتا ہے. بہرحال اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. بیکو اسٹیل لمیٹڈ ₹4.45 ارننگ، 10% ڈیویڈنڈ. اچھا، اب تک میں نے کوئی ڈیویڈنڈ یا بونس تو مس نہیں کیا، میرا نہیں خیال کسی کا نہیں تھا. تو بیکو نے 10% ڈیویڈنڈ دیا ہے، ₹4.45 اس کی ارننگ ہے. ₹13.52 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. اچھا، سیرٹو اسپننگ ملز ₹3.06 ارننگ، ₹6.94 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. اس کو بھی دیکھنا چاہیے، ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. یہ SSML جو ہے، اور بیکو بھی جب ایکس ریٹ کے بعد ٹریڈ کرے اس کے بعد دیکھنا چاہیے. روبی ٹیکسٹائل 53 پیسے لاس، ₹4.20 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. دادا بھائی سیمنٹ 3 پیسے لاس، ₹3.12 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. لینر پاک جیلیٹن لمیٹڈ ₹1.10 EPS، ₹18.99 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سپر نیٹ لمیٹڈ اٹ از لنکڈ ود دی ٹیلی آئی بلیو، اور ₹2.80 کی ارننگ ہے، ₹17.76 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. میرے خیال میں اس نے کچھ بونس بھی دیا ہے.
आई गेस सो, देख लीजिएगा इसको ज़रा। शादमान कॉटन मिल, अगली स्लाइड पर शादमान कॉटन मिल्स 63 पैसे अर्निंग, 25 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, 25.51 पे। पाक लेदर क्राफ्ट लिमिटेड 85 पैसे लॉस में क्लोजिंग हुई है साल की, 2 रुपये 89 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। एडोस पाकिस्तान लिमिटेड 16 रुपये 66 पैसे की अर्निंग, 31 रुपये 17 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। तो रेट तो सही मतलब रेट तो इसका नीचे है, मगर मुझे नहीं मालूम, इसकी पे आउट को चेक कीजिएगा। बुक क्लोजर तो 21 अक्टूबर की है, पे आउट कोई मेरी नज़र में नहीं आया। टेली कार्ड 11 रुपये 73 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, 7.5। अच्छा, टेली कार्ड ने बोनस दिया है, 7.5% बोनस दिया है टेली कार्ड ने, 11.73 पे ट्रेड हो रहा है ये, 1 रुपये 32 पैसे अर्निंग है। चले, टेली कार्ड ने कुछ दिया, अच्छी बात है। जीए टेक्सटाइल मिल 3 रुपये 65 पैसे की अर्निंग, 6 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। अहमद हसन टेक्सटाइल मिल 25% फाइनल डिविडेंड, इसका मतलब है पहले भी दिया है। यहाँ मुझे एक अच्छी अर्निंग नज़र आई, 23 रुपये 76 पैसे की अर्निंग है और 50 रुपये 52 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। क्लोवर पाकिस्तान 3.5 रुपये 3 रुपये 52 पैसे लॉस में क्लोज हुआ, 20 रुपये 57 पे ट्रेड हो रहा है। क्लोवर पे वैसे मुसीबत आई हुई है। सरदार केमिकल इंडस्ट्रीज़ SARC 4 रुपये 84 पैसे की अर्निंग और ट्रेड हो रहे हैं भाई साहब ये 24 रुपये 80 पैसे पे। आसिम टेक्सटाइल 2 रुपये 16 पैसे की अर्निंग, 6 रुपये 4 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। और कोहिनूर स्पिनिंग मिल कॉसम, जिसे बड़ा लोग काम करते हैं, पता नहीं क्या इसमें छुपा हुआ है, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ उन्होंने उठा के रखा हुआ होता है। 2 रुपये 1 पैसे का लॉस बताया है, 3 रुपये 6 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। अच्छा जनाब, चलते हैं योर फीडबैक्स मैटर्स। अच्छा जनाब, योर फीडबैक मैटर्स में सब में पहले हमारे पास एक कमेंट है अदनान गुल साहब का। यार अदनान गुल साहब, आपने एक तो करेक्शन की है नदीम टेक्सटाइल की, दुरुस्त था, उसमें कुछ गलती थी। और रिगार्डिंग टेक्सटाइल आई हैव read shares and their EPS was 600 but only DPS is 50 PKR। अच्छा हाँ जनाब, बहरहाल इस पर बहस तो नहीं की जा सकती, मगर बहरहाल मेरा पॉइंट अर्निंग के हवाले से सिर्फ इतना होता है कि अर्निंग अच्छी है तो कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। कंपनी अगर पैसा होल्ड भी कर लेती है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है ना। एक तो ये बात। दूसरी बात ये, आपका दूसरा पॉइंट ये है कि यू वर राइट। अच्छा, कमेंट के हवाले से ठीक है, आपने रिक्वेस्ट किया NATM पे बात किया जाए। देखिए जी, टेक्निकल करने के लिए तो टाइम देना पड़ता है। मैं ऐसे बैठे बिठाए जो है मुँह ज़बानी कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस मामले में काफ़ी प्रोफेशनल रहने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं किसी को कोई मशवरा दूँ तो भरपूर चेक करने के बाद। NATM को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये वो शेयर है जो एक दिन में 100 और 500 शायद ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। तो इसकी बाइंग सेलिंग करने वाले लोग भी ज़रा ऐसे होने चाहिए जो समझ सकें। 100 और 500 में जो शेयर ट्रेड हो रहा हो उसको बेचना भी मुश्किल होता है, ख़रीदना भी मुश्किल होता है। अगर बहरहाल इस वक्त वो बॉटम कर रहा है तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर, मतलब अगर होल्डिंग के लिए कोई सोचता है और उसके लिए फिर उसकी फंडामेंटल को फॉलो करे, फिर भले ज़रूर बाय करे, आई डोंट माइंड। मैं तो नहीं रिकमेंड कर रहा। इरम अहमद अप्रिसिएशन, बहुत शुक्रिया। लिखती हैं कि आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, तो शुक्रिया इरम। बहरहाल कोशिश करता हूँ कि जवाब ना दूँ, क्योंकि यूज़लेस होता है कीचड़ में पत्थर मारना, मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि शायद ज़रूरी भी होता है उनको बताना, ताकि उनको पता रहे कि वो कौन है, वो क्या है। तो दोनों तरीक़ेकार को इस्तेमाल करना चाहिए। लियाकत गोंदल साहब लिखते हैं कि बहुत अच्छी एनालिसिस थी हमेशा की तरह, क्या आप कोई ऐसी वेबसाइट सजेस्ट करेंगे जिसमें कॉल रेट आते हैं
بائی دا وے آئی ایم پلیز ٹو نو دیٹ یو ہیو نو لنک وتھ PMLN. اچھا آپ اس بات پہ خوش ہوئے ہیں کہ میرا تعلق PMLN سے نہیں ہے. الحمدللہ نہیں ہے. مگر یہ جو آپ نے کول کا کہا یار سیدھی بات ہے, investing.com ایک ایسی سائٹ ہے جس میں دنیا بھر کی معلومات پوشیدہ ہے. investing.com بہت اچھی ویب سائٹ ہے, ایزی ایکسیس, مطلب کمپیٹیبلٹی بھی اچھی ہے, تو بہت اعلیٰ ہے. investing.com دیکھیں, اس پہ کول پرائز بھی آتی ہے اور اس حوالے سے آرٹیکلز بھی مل جاتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس میں کموڈٹی سیکشن اس کا دیکھیں گے آپ, تو اس میں کول کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی خبریں بھی آ رہی ہوتی. محسن عباس نے اپریسیشن کی ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. میری یہ کہتی ہیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر بڑا تو ہے مگر کووڈ کی وجہ سے بڑا تھا, اور اگلا سال اچھا نہیں لگتا کیونکہ کاٹن کی شارٹیج ہو سکتی ہے. بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ایسا ہی ہے. کووڈ کی وجہ سے اس میں بہتری آئی تھی کیونکہ بنگلہ دیش کافی متاثر تھا, تو پاکستان کو وہ تمام بزنس ملا تھا. اور آپ کا یہ پوائنٹ بھی درست ہے کہ آنے والے دنوں میں صرف ہمارے پاس نہیں, پوری دنیا میں کاٹن کی شارٹیج ہو سکتی ہے. ہچکی یاد کرنے سے آتی ہے, بالکل درست, یہ نہیں جانتا کون یاد کر رہا ہے. اسلامک لرننگ صاحب کہتے ہیں اپریسیشن. خالد بھائی نائس ویڈیو, تھینک یو. ذیشان مرزا کا سجیشن. ذیشان مرزا صاحب کہتے ہیں آئی سجیسٹ کیپ اوائڈنگ کمنٹنگ آن پالیٹکس اینڈ ایفیلیشن اور ڈس لائک, لیٹس بی نیوٹرل. آئی ایگری ذیشان ایٹ سم ایکسٹینٹ. لیٹس بی نیوٹرل کی جو بات کی آپ نے, اس سے میں ایگری کرتا ہوں. ایون میں لائکس اور ڈس لائک سے بھی ایگری کرتا ہوں. کمنٹنگ آن پالیٹکس اس سے میں ایگری نہیں کرتا. ایفیلیشن میری کس سے ہے, میں نے کبھی نہ یہ اس پر پوائنٹ کیا ہے, نہ میں بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ میری ایفیلیشن ایسی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے جو بظاہر میں ظاہر کروں. میری ایفیلیشن موسٹلی پاکستان کے حالات اور پاکستان کے نظام کی درستگی کے حوالے سے پوائنٹ کرنے پر ہوتی ہے. آپ کا جو پہلی لائن ہے کیپ اوائڈنگ کمنٹنگ آن پالیٹکس, تو سر اس سے میں بالکل بھی ایگری نہیں کرتا, کیونکہ نہ ہی میں اوائڈ کر سکتا ہوں, کیونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہماری مارکیٹ سے ہوتا ہے اور ہمارے حالات سے ہوتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ کئی سارے کمنٹ آپ اگر ہمارے کمنٹ سیکشن دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا, کئی سارے لوگ ہمیں ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں آگاہی دی جائے. ہمارے چینل پہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو سیاسی ملکی سیاست اور بیرونی سیاست اور آنے والے بدلتے ہوئے حالات پر بنائی گئی ہیں, اور اس کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ ہمارے انویسٹر کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. تو لہٰذا ہم یہ تو بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے. ہاں اس کی پیرامیٹرز ہوتی ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ ایفیلیشن نہیں ہونی چاہیے. میری کوئی ایفیلیشن, آپ کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ لے, میں کسی کے دماغ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. میں ہر اس اقدام کی مخالفت کرتا ہوں جو ملک کے لیے غلط ہوتا ہے, اور اگر کوئی اچھا قدم نظر آئے تو میں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں. مصباح کی جو کاوشیں تھی IMF کو ریزیوم کرنے کی, میں نے تعریفیں کی. میں تو نہیں PMLN کا ہو گیا, سمجھنے والا سمجھتا ہے سمجھ لے, یہ اس کی کم علمی کم فہمی ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو میں, ذیشان مرزا صاحب, اوائڈنگ کمنٹنگ پہ بات بتا رہا ہوں آپ کو. بحیثیت پاکستانی, بحیثیت رجسٹرڈ ووٹر, یہ میرا سیاسی رائٹ ہے, حق ہے, اور صرف مجھے ہی نہیں ہر ایک کو بولنا چاہیے, ضروری ہے بولنا. مطلب ڈر کس بات کا ہے, چھپانا کیا ہے؟ کوئی مقدس گائے ہے پولیٹکس جس کو اوائڈ کیا جائے؟ کیوں اوائڈ کیا جائے؟ ریزن کیا ہوگی؟ ووٹ نہیں ڈالتے کیا ہم؟ اگر ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو درست اور صحیح کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور درست اور صحیح کا انتخاب اسی وقت ہوگا جب درست اور صحیح پہ بحث ہوگی. تو ہم کیوں اس بحث کو اوائڈ کریں گے؟ ہاں اس بحث کا فورم الگ ہو سکتا ہے. یہ چونکہ اسٹاک ایکسچینج کا فورم ہے,
تو اس پر اتنی گفتگو کی جاتی ہے جو ریلیٹ کرتی ہے مارکیٹ کی پرفارمنس کے ساتھ، جو مارکیٹ کو امپیکٹ کر سکتی ہے. جس طرح آج بھی میں نے بات کی ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں، بڑی گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں اور ایک خراب صورتحال کی طرف جا رہا ہے. سیاسی تجزیہ ہے مگر وہ امپیکٹ مارکیٹ کو کرتا ہے، تو میں نے کیا. خیر بہرحال بڑا تفصیل سے مفصل جواب دے دیا. اس کے بعد شاہ نواز سید صاحب، انہوں نے میری انفارمیشن کے لیے درست کی ہے، بہت شکریہ شاہ نواز صاحب. پھر انہوں نے کہا ایس ٹی پی ایل پہ ایڈوائس کی. یار دیکھو میں رزلٹ تو بتا دیتا ہوں، فنڈامنٹل پہ میں کوئی ویو ایشو نہیں دے رہا، یہ بات میری یاد رکھ لیجیے. میں نے کہیں بھی فنڈامنٹل ویو اپنا نہیں دیا ہے، نہ دوں گا نہ دیتا ہوں، میری وہ فیلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جو میرے ٹریڈرز ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ٹیم موجود ہے، اس پر ہم فنڈامنٹلی سٹاک سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اپنی لسٹ بناتے ہیں، پھر ان کے ٹیکنیکل انالیسس کرتے ہیں اور پھر ان کو خرید و فروخت کے بارے میں بتاتے ہیں، خریدنا ہے نہیں خریدنا ہے، کہاں خریدنا ہے، کب خریدنا ہے، وہ ساری چیزیں اس طرح بنتی ہیں. اب آپ نے ایس ٹی پی ایل کا پوچھا. ایس ٹی پی ایل اگر آپ کالیں فالو کر رہے ہیں تو ہم پہلے ایس ٹی پی ایل کو ڈسکس کر چکے ہیں، شاید اس کا رزلٹ بھی آیا تھا. اس وقت ایس ٹی پی ایل کی ٹیکنیکلی پوزیشن کوئی خاص اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، میری ریکمنڈیشن میں بھی نہیں ہے، ریکمنڈیشن لسٹ میں ہی نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ پی ایم اے ایکس میں ٹریڈنگ ٹائمنگز کیا ہے. بھائی صرف رات کو 2 بجے سے رات کے 4 بجے تک، یعنی کہ صبح 4 تک، رات کے 2 سے صبح 4 تک بند ہوتی ہے 2 گھنٹے کے لیے، وہ بھی سیٹلمنٹ کے لیے. انفیکٹ تو یہ مارکیٹ بند ہی نہیں ہوتی، یہ بند ہوتی ہے جمعے کی رات 2 بجے اور پھر اتوار کا جو صبح 4 بج رہے ہوتے ہیں اس وقت کھل جاتی ہے. تو 24 گھنٹے کی مارکیٹ کہلاتی ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می لسننگ مائی ویڈیو. اور اگر کسی کو بھی ہماری مزید اسسٹنس کی ضرورت ہے تو ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم مکمل سپورٹ آپ کو دیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.